تھا. ہمارے بڑوں کا راستہ یہی ہے. کوئی ایسا ہمارا بڑا نہیں جو غیروں کے آگے جھکا ہو. امام ربانی مجدد الفسانی کو دیکھ لیں, حضرت نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں, حضرت ابو علی قلندر کو دیکھ لیں, کتنی مثالیں موجود ہیں. حضرت ابو علی قلندر کو نواب ٹونک علی خان میر خان نے نا آپ کو زمین کے کاغذات دی, حکمران اس نے زمین دی, اے علی میرے آستانہ بڑھاؤ, اے میری طرف ہوا ہے رکھو. حضرت ابو علی قلندر اللہ کی اتنی عبادت کی, رب نے پوچھا کیا چاہتے ہو, فرمایا علی بناؤ. کہا علی تو نہیں ہو سکتا, ابو علی بنا دوں گا. حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم, یہ آپ کو شعر. حضرت ابو علی قلندر نے نا اسی زمین کے کاغذات کے پیچھے لکھ کر فارسی کا شعر واپس بھیج دیا نواب کو. آئے ماں فخر و قناعت نواختے میر خان بگو روزی مقدر است. میں تو کیا سمجھتا ہے ہم اپنی فقیری تیرے زمین کے ٹکڑے کی خاطر بیٹھتے, اور میں جو رزق ہمارے مقدر میں ہمارے رب نے لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا, تیرے زمین کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء کے ساتھ بادشاہ گزرے, ایک کے پاس نہیں, ایک نگاہ میں آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا گھر کے دو دروازے, ایک سے تو آئے گا دوسرے سے میں چلا جاؤں. بتائیں امام زین العابدین کو کہا مروان نے میری دربار میں پیش ہو. آپ نے فرمایا نہیں, اللہ والے جب حکمرانوں کے درباروں پہ جاتے ہیں تو وہ ذلیل ہوتے ہیں, میں نے نہیں آنا. اس نے آپ کو اٹھوا لیا, اس نے کہا جی دیکھو طاقت تو ہمارے پاس ہے. میں نے پھر ہاتھ کھڑی لگوا کے اٹھوا لیا, کیا کر لیا تم نے؟ آپ نے فرمایا چیلنج نہ کر, اور میں چیلنج یہ باتیں نہ کر, زمین طاقت تو ہے. تو امام زین العابدین نے اسی وقت کہا اللہ اللہ اللہ. جب تیسری بار کہا آپ کی ہاتھ کھڑی ٹوٹ گئی, اور میں طاقت یہ تو سارے گھاتی ہیں. قوت ہونے زور نہیں لایا, بابا علی فرماتے ہیں قوت ہونے زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی ہوئی. میں بس ہم رب کی رضا میں راضی تھے. باقی یہ چیزیں جب معین الدین چشتی میری ایک نگاہ اٹھا کر داتا صاحب سے نگاہ لے کر گئے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری داتا صاحب سے نگاہ لے کر گئے, جب وہ آنکھیں کھولی تو 90 لاکھ نے کلمہ پڑھ لیا. ایک ان کی آن میں سے ایک سید آپ کو 90 لاکھ کلمہ پڑھے, اور حسین اور امام زین العابدین اور سید کچھ نہیں چل سکتے. یہ تو باتیں ہی نہیں ہے. اسلام طاقت کا نام ہے. اسلام جب اسلام والوں کے پاس طاقت ہو پھر بلال کعبے کی چھت پہ چڑھتے ہیں. جب اسلام والوں کے پاس طاقت نہ ہو پھر ایک کانسٹیبل بھی آ کر مسجد بند کرا جاتا ہے, کوئی پوچھ نہیں سکتا. جب اسلام والوں کے پاس طاقت ہو خدا کی قسم پھر خط لکھ کر دریاؤں کو بھی چلا لیتے ہیں فاروق اعظم. جب اسلام والوں کے پاس طاقت نہ ہو پھر شراب کے بل بھی پاس ہو جاتے ہیں, زنا کے بل بھی پاس ہو جاتے ہیں, مندر بھی بن جاتے ہیں, گردوارے بھی بن جاتے ہیں. پھر مسلمانوں کی بالکل کوئی رینگ بھی نہیں گرتی, رینگتی بھی نہیں گرتی. گاؤں میں کوئی جوم بھی رینگی ہو تو یار یہ کیا ہو گیا, اور یہ کیا ہو گیا, جس کو دیکھو اور مولوی صاحب اور میں کیا. ہم نے کبھی جا کر کہا ہے جناب ڈاکٹر صاحب کو میں ڈاکٹروں کا غلام ہوں جو رسول اللہ کا غلام ہے, لیکن میرے ایک سوال ہے, ہم ڈاکٹر کو جا کر کہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے انجیکشن اس نفس میں نہیں لگانا, یہ اس سے لانا ہے خود ہی ہے. ڈاکٹر صاحب اتنے ٹیکا نہیں لانا, یہ تو صرف دخنے سے لانا ہے. نہ ڈاکٹر نہیں کہے گا کہ مولوی تیرا دماغ خراب ہے شاہ جی, اس 17-18 سال MBBS اسی کی تھی اور مولوی سانو ڈاکٹر سمجھائیں گے, کہے گا کہ نہیں کہے گا. ہم جا کے انجینئر کو مستری کو کہیں گے آپ نے مسجد صحیح نہیں بنائی, اس کا پلر وہ وہاں کھڑا ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے, یہاں ہونا چاہیے, یہ والا پلر وہاں ہونا چاہیے تھا, یہ دروازہ یہاں ہونا چاہیے تھا. وہ کہے گا کہ انجینئر میں تو مولوی تو اپنا کام کر, حلوے نکال کر بریانی نکال کر تو اندر انجینئر سانو سمجھائے گا. ہم جا کر کسان کو کہیں یا کسی نمبردار کو کہیں بھئی تو جو یہ جو کمان کو پانی لگا رہے ہیں, یہ زمین کے اندر کاشتکاری کر رہے ہیں, یہ حل آ رہے ہیں, تو اے نہیں لانا تھی بیج, اے نہیں لانا, اے نہیں لانا کپا, اے نہیں مانی, اے نہیں مانی ہے. وہ کہے کہ مولوی صاحب تو مسجد جا کے بھاگ رہے, تو اس کو تینوں نہیں پتا سکا نسلہ کا کام ہے پہ اٹھا دے ساڑھے کر دیں زمین ادا. اسی یہی کہنا چاہتے ہیں, کوئی دنیا دار کمینہ چوڑا اٹھ کے سانو بھی دین نہ سمجھایا کرے, دین دے والے سسیاں دین اسی بڑے ہیں, سانو کوئی اور کے دین نہ سمجھائے. مولوی صاحب یہ بات کریے, یہ منبر کسی کے بات کا نہیں ہے, ہمارے نانے کا ہے, ہمیں پتہ ہے یہاں بیٹھ کر کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی. ہمیں ہمارا بابا اچھی طرح سمجھا گیا, دین وہی جو رسول اللہ دے گا. حضور نے فرمایا نہیں ہوا کر ہاری ہاں, حضور نے فرمایا آج میں آخر میں نعرہ لگا رہا ہوں زندہ زندہ لا رہے ہو. 1953 جب ایک نوجوان پھاڑ کے لے گئے عدالت, جج نے کہا کیا جرم ہے اس کا, اس نے کہا جی یہ جی تاجدار ختم نے بہت کنارے لگا رہا تھا, اس نے کہا 3 مہینے کی سزا, اس کو لے جاؤ. نوجوان نے جب سنا اس نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ. جج غصے میں آ گیا, اس نے کہا جج سامنے توہین عدالت, میرے سامنے کھڑے ہو کر میں سزا سنا رہا ہوں, نعرے لگا رہے پھر ادھر. اس نے کہا 5 سال کی سزا.
انہوں نے کہا تاجدار ختم نبوت، اور اسے جائے انہوں نے کہا 20 سال دی سزا، انہوں نے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ بنا۔ بابا جی فرماتے ہیں حضور نے ٹٹ کے انے واقعات نال بیٹھے ہوئے کبھی ہو یار جھلا ہے، جدو نال اللہ کہہ دے گا نہیں جھلا ہے پھر تیری حاضری ہو گئی، جدو لوگ کہنا ہوئے نبی دیش کے جھلا ہو گیا، اور وہ کوئی آدمی دے ہوش ہی نہیں ہے، اور نال اللہ دے ہوش نہیں۔ جب اس نوجوان کو جج نے کہا 20 سال، اس نے پھر نعرہ لگا دیا، جج نے کہا 25 سال، اس نے پھر تاجدار ختم نبوت کہا۔ جج غصے میں آیا، اس نے کہا میری سزا کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھ رہا۔ حضور کے غلام تو ویسے بھی کسی چیز کو بھی جوتی کی نوک پر نہیں رکھتے، کفر کی۔ انہوں نے جج نے قلم اٹھایا، قلم اٹھا کر اس نے پین کے ساتھ کہا اسے پھانسی کی سزا، اور قلم توڑ دی۔ دونوں جوان نے اسی عدالت میں کھڑے کر جمپ لگا کر وجدانہ انداز سے کہا تاجدار ختم نبوت زندہ۔ جج نے ویڈیو کیا، انہیں کہا پاگل ہے چھوڑ دو، انگریز کی دماغی حالت میں بھی حضور نے محبت نہیں چاہیے ہوئی، لوگ کہنے پاگل ہے، انہوں نے کہا یہ دماغی میں پتہ ہی نہیں لگ رہا ابھی میں کیا کی رہا، یہ باقی دماغ میں پڑ گیا۔ حضور نے محبت نہیں ہوئے پتہ لگے حضور، اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے پتہ لگے، مسجد بھی ہلے، قیامت والے دن اللہ پوری دنیا تباہ کر دے گا، مسجد والی جگہ لاش سے چکے گا، اے بولے گی یا اللہ میں نعرہ ہے لایا سی میں نے بھی چاس آئی سی۔ دلیر ہو کے حضور دے دین کا کام کرنا ہے، بوزدل ہی چھڑ دے ہو، بوزدل بندے کا کام ہی نہیں حضور دے دین کی بات کرے۔ ایک ویسے علامہ اقبال ہی ہے کہ نا فرما دے سان تھانوں پتہ ہے لوگ سمجھتے ہیں اقبال کو ایسی ہے، یہ واقعی استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ عمر کا ہو، آپ نے پھر سانوں دسیا پھر اسی پڑھیا علامہ اقبال آخری جڑے آپ دے سال سن نا، آخری منہ ویسے ساری زندگی پڑھتے رہے، لیکن جدو آپ نے آخری 4-5 سال ہیں علامہ اقبال اتنا قرآن پڑھتے سی، اتنا قرآن پڑھتے سن، رو رو کے ایک پورا دن 4-4 گھنٹے قرآن آپ آخری دن آتے سن، اور 2-3 گھنٹے قرآن دو پہ سجدہ سی۔ یا جیسی نے قرآن چھوڑ دیتا، انگریز ساڑھے قرآن نو اگلا دیتی، انہیں لیٹرینیں سوڑ دیتا ساڑھا قرآن، نعوذ باللہ۔ حقیقت ہے اسی اے بی سی ڈی اندر سے آ رہے ہیں، ساڑھے بابا جی فرماتے ہیں خدا اگر اے بی سی ڈی روٹی دیں گے نا تو قرآن دے امتی حروف کی دن روٹی دے دیں گے، دعا سے ہی تمہاری دسو پورے ملک دے روٹی چل، پورے ملک دے سیلاب آیا تو ملک نے روٹی نہیں چلائی۔ دلیر ہو یار، خدا دی قسم ساڑھے والوں نے میرے نال تے دھیاں چلیاں جو اسلام تے پہرا دے رہی ہے۔ آپ یہ صدیقی 19 سال پہ بیٹھی انگریزوں کہنے تینوں چھڑ دیں گے جیل کے دروازے کے بعد قرآن کھول کے رکھ دیا، پیر رکھ کے چلی جا چھڑ دیں گے، لکھاں سلام میں آپ یہ صدیقی تیرے ہوتے، اور میری پگڑی اللہ تعالیٰ میرے جب کمینہ بھی ہوتی استقامت جو حصہ عطا فرماوے، لکھاں سلام میں آپ یہ صدیقی تیرے ہوتے۔ انہیں انگریزوں نے پتہ گل کی تھی، انہیں کہا انگریزوں میں نے سزا سنائی ہے تسی 86 سال دی، اگر تسی میں نے 86,000 سال دی سزا سناؤ آپ یہ صدیقی قرآن کی بے حرمتی نہیں کرے گا۔ یار دھیوں کی ڈٹی ہوئی آج مرد کرتے ہیں، ہاتھ کڑی کی ڈرتے ہیں، اسی آج پرچے کی ڈرتے ہیں۔ اسلام کچھ ایسی ریزائن سوچ اسلام آنے ہی نہیں، افغانستان نہیں آیا، رب دے بھروسے سی نہ ہونا، سارے توکل نہیں ہے رب دے، جتنا توکل مضبوط ہوئے گا دین اتنا جلدی آئے گا۔ اپنا توکل مضبوط کرو، رب دے بھروسے رکھو، اپنی آنکھاں نہ رب تانوں دکھایا نہیں دکھایا، اسی اپنا آنکھاں نہ دیکھے نہ رب دکھایا۔ 22 سال ویسے تو پوری ایک صدی بڑھ دی ہے، 22 سال پہ ایسی دیکھ رہے ہیں شاید ایک صدی بڑھ دی ہے، پہلے برطانیہ آیا، پھر روس آیا، پھر امریکہ آیا، دنیا کے سپر پاور ساری ہو کے گئی ہیں۔ انہوں نے کہا پتر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی کبریائی ساڑھے رب دی ہے، سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور ساڑھے رب ہے۔ پھر لمحہ بھی نہیں ہوئی معافی مانگ کے گیا، اوہ جی معافی دے دے، آج سے میں کہ انہی سپر پاوری سی اسلام طاقت در ڈرنے دنانی۔ علامہ اقبال کہتا ہے اللہ دو بندے اپنے نبی دی محبت نہیں دینا، وہ دل بندے اللہ اپنے نبی دی محبت نہیں دینا، لکھاں کوئی کبھی
میں عاشق ہاں وہ جھوٹ ہے، وہ دل بندہ حضور کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا لالچی بندہ جڑا محفل چھوڑ کے بعد چاونا ہوتے یا لنگر ہوتے لڑ پوے، بابا جی فرماتے سن لالچی بندے کو بھی اللہ نے نبی کی محبت نہیں دی۔ بس کرو یار، خدا دی قسم بیٹھے علماء خود وہ شان میں لکھا ہے، سارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہے، حضرت سر بجا دین لکھاں دی فوج نے کلے لڑ پیسہ سارے بڑے دے ایسا حضرت خالد بن ولید 13.5 لاکھ بندہ کھڑا سی سامنے تے حضرت ابو سفیان نے کہا کتنے بندے لے کے جانے؟ آپ نے فرمایا میں 30 صحابہ دے دو۔ 13.5 لاکھ میں 30 کی بڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا جناب بندے سے زیادہ لے کے جاؤ، شہید کرانا، کچھ بندے 10-15 ہزار پیچھے رکھو، 10-15 ہزار لے جاؤ۔ صحابہ دی تعداد 30 ہزار، ایک روایت 36 ہزار سے۔ جدو انہوں نے کہا تھا آپ نے فرمایا میں 30 اور دے دو 60۔ حضرت خالد بن ولید میں 60 کے علاوہ میں بندہ نہیں جانا، میں نے بھیجنا ہے کہ میں 60 مار لوں، اسی بھی دیکھ کے جبریل آنے کے نہیں آتے۔ حضرت خالد بن ولید 60 صحابہ لے کے دور پہ 60 صحابہ انہوں نے جرنیل آئے، انہوں نے کہا جناب معافی مانگنے آ رہے ہیں، صلح کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی معافی شافی مانگنے نہیں آ رہے ہیں، اسی تو خون پینا آ رہے ہیں۔ 10,000 کافر نے گردن لا دیتی ہیں، 60 صاحب 10,000 نسل نے مجبور کر دیتا۔ اے دسو نا اپنے بچے نو تھوڑے بچے دلے رہے سنیا کرو امیر المجاہدین دیاں، علامہ خواجہ حسین دیاں تسی تقریراں سنو، خدا دی قسم بابا تعالیٰ اندر ہلا کے رکھتا تہاڈی آمد والی نسل دی تربیت، خدا دی قسم بابے دی تقریراں سناؤ۔ ساڈے یار بابے نے سانو بابا حضور دی محبت دیتی ہے 3-4 سال ہوئے، 16 میں آیا کہ 5 سال 6 سال ہو گئے تے اسی مان وچ نہیں ساڈے لبیک والے نوجوان ڈکے نہیں جاندے۔ دسو جڑا بچہ گھٹی وچ لبیک دا نعرہ لے کے آ رہا ہے، منصب نبی دا نعرہ جدوں جوان ہوئے گا اودا خون کیویں گرم ہوئے گا، اودے جذبات کیویں ہون گے۔ اے تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر سانو امیر المجاہدین جیسی نعمت نال نوازیا ہے۔ تسی اپنے بچیاں کو قرآن پڑھاؤ، اسلام پڑھاؤ، دین میں تانوں ایک بار بھی نہیں کہا میری منو، میرے پیچھے کرو، ساڈا نعرہ لاؤ، پارٹی دا نعرہ لاؤ، ساڈے قائد دا نعرہ لاؤ۔ اسی تے گل یہ کیتی ہے انہیں جانا انہیں ماننا، نہ رکھا گیا سے کام اللہ الحمد دنیا سے مسلمان ہے۔ 10,000 کافروں نے گردناں کنے لئیاں، 60 صحابہ 10 صحابہ شہید ہوئے تے مسلمہ قذار نال جنگ ہو گئی، ختم نبوت دی کلے حضرت برا بن مالک صحابہ تے ختم نبوت دے مسلمہ نے اپنی فوج قلعے دے اندر بند کر دی تے کنی لا دیتی اندر دروازہ بند کر دیتا قلعے دا تے صحابہ دیواروں تے چڑھتے سن تے لوہا گرم کر کے سٹتے سن تے اوتے نہ چڑھ سکے تے حضرت برا بن مالک نے صحابہ نے کہا بھی میں ہلکا پھلکا وزن میرا ہلکا ہے تے مینوں ڈھالاں تے رکھ کے نہ ڈھال ہوتے تھلو زور دے سٹوں میں دیوار ٹپ کے اندر جا کے دروازہ کھول کے آواں۔ 80,000 دے لشکر اندر کھڑیا سی، 80,000 بابا جی فرمانے سے اگر انہاں 80,000 کو 500 بندے بھی اہم تلوار کر دیتے تے حضرت برا بن مالک کی بوٹی بھی نہیں بچ گئی سی۔ اگر آپ فرمانے جدو حضرت برا بن مالک کو تو آئے نا محمد عربی دے شیر دی حیبت اتنی تھی وہ سارے ڈر پھوک کے انہوں نے کوئی تلوار میں ہاتھ نہیں لگا کمدے اے ساڑھے بڑے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، احمد شاہ ابدالی، ایک ہی بچے نے تسی ٹوئنکل تے مسٹر چپس دے تے نیشنل منڈیلا تے انگریز دی کی اوقات ہے ساڑھے سامنے کھلوے، انہاں دی کی حیثیت ہے۔ اے انگریز نے سازشاں نال ساڑے نال لاڑے ساڑے اپنیاں نو جڑیاں گلاں انگریزاں کرنیاں سن، انگریزاں نے سازش کر کے ساڑے اندر بندے اوار دیتے جڑیاں کافراں گلاں کرنے سن ہن وہی گلاں مسلمان کر دے۔ اے انہوں نے سازش کی تھی نا، اے حضور دے دور سازش کرتے سن یہودی تے اج نہیں کرن گے۔ میرے آقا مولا دے دور تک یہودی سویرے کلمہ پڑھتے سن، شام مقافل ہو جاتے سن، بھی لوگوں نے ذہن میں خلل پائی ہے، نعوذ باللہ بھی اسلام میں کوئی غلط شے ویکھدی ہے جڑا صبح پڑھے تے شام نو بھلا ہے، صرف سازش دی خاطر جاندے سن۔ حضور نو تو دیکھ کے بھی لوگ نہیں مننے، آج دین کی خاطر کوئی کھڑا نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آواز باغ ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، کچھ وقت کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ظالموں تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ حضور دے غلامت بس میں گل کر حضور دے غلامت کا دور آنا، حضور دی سیرت کی سیکھو۔ میرے آقا نے خود محنت نہیں کی تھی، کتنے سال محنت کی ہوئی، 53 سال لوگ مکے رہے، کتنے مسلمان ہیں سن 150 200 300 تو زیادہ تو لبڑے بھی نہیں، لیکن جب حضور تلوار چکی نا پھر 1,48,000 کی روایت کی 1,24,000 تو ہے ہی ہے۔ پھر حضور نے ساری زندگی خدا کی قسم چک کے کہہ رہے ہیں ساری زندگی حضور حج نہیں کیتا، ساری زندگی حضور نے دین واسطے جدوجہد کی تھی،
دین واسطے محنت کی. حضور نے پتھر کھا گئے, جنگل گئے, حضور خود بارڈر تے تلوار لے کے کھڑے رہے. ایک یہودی نگر میں کل دیاں دکھاتے سانو غیرت ہی نہ آوے ساڈیاں اسی فقار والے دیاں کی ہوئی ہے ساڈی تے دیاں رو رہی ہیں بیچاریاں ایتھے اشاریاں تے کھڑو کے گڈیاں صاف کر دیاں پیسے دے دیو اسی ہور کی رونا ہوئی ہے. حضور دے دور دے اندر ایک یہودی نے مدینے دے بازار دے اندر مسلمان بیٹی دی چادر نے چکی تے گل حضور تک پہنچی تے میرے آقا عمر نے صحابہ نے کیا جاؤ دھی دا بدلہ لو. حضور خود تلوار لے کے دھی دی عزت واسطے ٹر پے خود حضور تلوار لے 15 دن حضور قلعے دا محاصرہ کر کے کھڑے رہے. 15 دن بعد یہودیاں نے تلواراں نیزے حضور تے قدمیں سٹے گئے معافی دے دیو. حضور نے فرمایا مدینے تے دھکے مار کے انہوں نے لتاں مار کے پیر مار کے باہر کر جڑے ساڈے دین دی عزت نہیں کردے ہوندے سانو ایویں لوگاں دی ضرورت ہی نہیں. ساری زندگی سانو حدیث سناتے رہے ہیں کہ جناب دیکھو جی حضور پر جس نے اوجیڈی ڈالی تھی حضور نے اس کو معاف کر دیا تھا. یہی سنے ہیں تسی یہی سناتے رہے ہیں نا کہ حضور پر جس نے جھوٹ بولتے رہے انگریز سے لے کر وہی جو بابا جی فرماتے تھے کہ بھی ایک پوری والی حدیث لے کے ساری قوم نے اے بھی جھوٹ مارتے رہے. بخاری شریف کی حدیث ہے عقبہ بن معیط جس نے حضور جنے حضور تے اوجڑی سٹی سی غزوہ بدر پکڑا گیا سی. جب بدر پکڑا گیا صحابہ انہوں قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں. ایک جنگی اصول ہے جنگی قیدی نوں رستے قتل نہیں کیتا جاتا لیکن میرے آقا مولا ایک جگہ رک کے حضور رک کے پیچھے مڑ کے دیکھا صحابہ نے دیکھا تے او دے اوتے بھی نظر پے کہ جڑے حضور تے اے لمبی حدیث ہے کبھی موقع بنے تو میں دساں گا کہ جڑے سیدہ پاک نے حضور تے اوجڑی سٹی ہوئی دیکھی سی نا جڑے لفظ سیدہ نے استعمال کیتے سن اج تک سارے بزرگوں نے عربی دے لفظاں دا ترجمہ بھی نہیں کیتا. ایڈے سخت لفظ ہیں نا سیدہ پاک نے جڑے جلال جا کے فرمایا سن پھر حضور نے خود دعائے جلال بھی فرمائی سی یا اللہ بچا لو او پکڑا گیا. حضور نے جب عہدے دیکھے حضور جلال چاہتا کیا گیا. حضور نے فرمایا انہوں اتھے ہی مارو کی کیا اتھے ہی مارے کہ اصول ہے بجلی کہتے ہیں رستے قتل نہیں کیتا. پھر حضور نے فرمایا انہوں اتھے ہی مارو مطلب یہ ہے کہ گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے معافی نہیں. جب حضور نے حکم کروایا نا صحابہ انہوں مارنے لگے تو وہ حضور دے کے رونے لگ گیا. عقبہ بن معیط جنہیں وہ جڑی سٹی سی حضور تے ہاتھ جوڑ لے حضور کے یا رسول اللہ حضور یا رسول اللہ کیسے کہہ رہے ہیں حضور مینوں معاف کر. رون لگا تو کی کہنے لگا حضور مینوں معاف کر دیو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے بچے کا کی بنے گا بچے کا واسطے حضور معاف کر دیو. حضور نے فرمایا نہ جا تو بھی جہنم میں تیرے بچے بھی جا جانا مار لے. اے بھی تے سیرت ہے اے کہ حضور دا اخلاق نہیں ہے انہوں نعوذ باللہ بد اخلاقی کہاں گے. حضور نے دشمن واسطے چادر پیچھے حضور دا بھی اخلاق ہے جہدے واسطے سمجھیا کہ یہ چادر دا مست ہے کہ حضور نے چادر پیچھے جہدے واسطے حضور سمجھدے سن تلوار دا مست ہے کہ گردن سانو کوئی نہ دین نہ سمجھاوے سانو ساڈے آقا مولا دے گئے کہ ساڈا بابا سانو چنگی طرح سمجھا گیا دین ہوئی. حضور فرمایا لئی لو ہا کنا ہاری ہا. حضور نے فرمایا میرے دین دا دن بھی دن ہے اور میرے دین کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے. اقبال کہتے ہیں شباب نشا پرستم کہ حدیث خواب ہویم چوں غلام آفتابم از ہما آفتاب ہویم. اقبال کہتے ہیں نہ سکھالیا نہ سکھالیا گلاں کردے ہیں اسی چمکدے ہوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی اسی چمکدی ہوئی ہیں. آؤ حضور دے دین کی طرف آؤ اسلام کی طرف آؤ. 75 سال ہو گئے سارے نظمایا حضور نے وفا کر کے رکھو. خدا دی قسم تھوڑے گھر برکت نہیں ہے سنو نہ پلان تسی قرآن پڑھنا شروع کر دیو نمازاں پڑھنا شروع کر دیو 2 مہینے بعد تھوڑے گھر روٹی دے گھر نہیں ہے پوری نہ پوری میں نہ پلو آ کے آئی اسی 2 دن قرآن پڑھیا تے ایویں ہو جائے گا 3 دن قرآن پڑھیا پھر چھٹ دی پھر کہنا برکت آ جائے گی. ایسے نہیں ہو سکتا. اسلام پہ رزمانا بھی ہے بلال نے آزمایا بلال نے کعبے کی چھت نہیں چڑھے. اسلام پہ رزمانا بھی ہے پھر ہے اولئک علیہم تو اس سے پہلے آزمائشیں ہیں نہیں ہے گھر بیٹھے بیٹھے ہو جانا ہے سب کچھ. آؤ اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نہیں صبح شام پیدا کر خدا کر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یا رب تیرے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے. دسو جی روح کہنے عمران خان کی غلامی تڑپنی ہے روح نواز شریف کی غلامی ہے زرداری دی کاف دی جنہوں کلمے بھی نہیں آتے بسم اللہ بھی نہیں آتے ادھر روح تڑپے گی محمد عربی کی غلامی ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے. ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر غصہ سے سہارا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. یا اللہ انہوں نے وہ محبت دے کہ چاند بھی دیکھے دے شرما جاوے. اے محمد عربی کا شعر ہے معلوم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جب اس میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے.
اور ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ سوچے تو صحیح بات کل کی کہی ہے یار، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے، اور جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک و شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہر جائیں وہ طوفان۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلمان آپس سے شبنم نالوں کی زیادہ نرم ہے، لیکن کافروں واسطے جو گل کرتا ہے دریاؤں میں دل بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے محمد عربی رشید۔ یہ گل ہی نہیں ہے، بس میں ایک منٹ کی ایک حدیث سنا کے میں اجازت، گل لمبی ہو گئی۔ جڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب بڑے آپ زیادہ شدت پسند ہیں، اسلام تو کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، یہ اسلام کی دل، میں آگے جب تو کلمہ پڑھیا نا پتر ہندوؤں کی دل آزاری کر کے آیا بیٹھا ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ اوے پتر نے پجاری اور نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اوے آگ دی پوجا کرنا لے ہو، اوے گان دی پوجا کرنا لے ہو، نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی بات۔ دس ہونا دل اداری نہیں ہوئی ہے، ایڈیاں دل اداریاں کر کے مولی تو دل اداری ہوگا۔ میں نے ایک بندہ کہنے لگا، میں ایک جگہ بازت گیا تقریر کی تھی، بازت بیٹھے تھے، بندہ آ گیا کہنے لگا شاہ صاحب جیسے آپ کمرے میں گفتگو کر رہے ہیں نا، منبر پر بھی ایسی بات کرتے ہیں تو چس آ جاتی ہے، مطلب محبت کی بات کرتے ہیں۔ میں کہ میں لگتا تو قرآن حدیث پڑھیا نہیں، تو کسی 2 نمبر مولوی پیر کو بیٹھے ہیں۔ کہنے وہ کیسے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہا مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حضور کو تقریر کرتے تھے، حضور کا تقریر کا انداز کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب بھی حضور تقریر کرتے تھے جلال اتنا ہوتا تھا حضور کو، حضور کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھی جلال کی وجہ سے۔ میں کہ یار میری آنکھیں بھی نہیں ہوئی ہیں سرخ، دودھ والی بھی ہونے والی پتہ ہے آگے والا صوت ہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب بھی حضور تقریر کرتے تھے حضور کی آواز کی تو پہلے بھی کیا بات ہے سبحان اللہ، فرماتے ہیں جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے آواز اور بلند ہو جاتی تھی، واشتدت غضبہ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب بھی حضور تقریر کرتے تھے نا، دین دشمنوں کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے، حضور کی تقریر میں سے جاہ و جلال اور غضب نازل ہوتا تھا۔ حضور کی تقریر جو جاہ و جلال اور غضب نازل ہوتا دین دشمنوں واسطے، جیسے کہ نہیں اسلام تو محبت کا دس دیتا ہے۔ میں کہتے ہیں جب کوئی گال کٹے نا اس ویلے انہوں کچھ نہیں کہنا، نہیں کہ انہوں نے کہا اسلام محبت کا دس دیتا ہے۔ ہاں تیرا گربان ہوتے کہنا ہے جو تو میرے گربان جنہوں کو گربان نہ پڑا اسی بچپنے چھوٹا سی ایسی بھی رہے ہیں بچپنے کسی کو کہا اوہ گربان نہیں پڑا، اوہ گربان کوئی ماں دی کہا اوہ ماں پر نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں ماں دی غیرت ہے، اپنی غیرت ہے، رسول اللہ دی غیرت نہیں۔ بڑی لوگوں کو غیرت آتی ہے، ایسی تقریر کریے نا کچھ لوگ اس سے اٹھ کے ٹر جانے، وہ جی مولوی صاحب نے نا ہمارے فلانے لیڈر کے خلاف بات کی تھی، ہم اسے برداشت نہیں ہوا۔ میں کہ اچھی گل ہے تیرے اندر غیرت ہے، غیرت ہونی چاہیے ہے، لیکن گل یہ ہے کہ تیرے اندر لیڈر کی غیرت ہے، نبی دی بھی غیرت ہے، یہ کبھی تینوں نواز شریف کلمہ پڑھیا یوٹیوب پہ پہ تسی سن لینا، کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہیں عمران خان کشمیر دے گل سے کلمہ پڑھیا سنے تسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ یاد باللہ۔ تے پرویز الہی بھی پڑھیا جامعہ اشرفیہ جو تھے لاہور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تے زرداری بسم اللہ پڑھیا پرس کانفرنس میں بسم اللہ الرحیم۔ میں کہ کبھی تجھے اتنی غیرت آئی ہے کہ جن کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کی تو پیروی کرتا ہے لیڈروں کی، اور جن کا تو نے کلمہ پڑھا ہوا ہے کبھی ان کی غیرت کرتے ہوئے ان کو بھی چھوڑا کہ ان کو میرے نبی کا کلمہ بھی نہیں آتا؟ جن کو پہلا کلمہ نہیں آتا بتائیں وہ قرآن کی اور آپ کی اور میرے ایمان کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے؟ آ جائیں بس کریں، بہت ہو گیا۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں سدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی، ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے دربان کو سجا دیا۔ بس اسی خوش ہاں، بس نعرے لال ہے اتنے بہ کے حضور دی آمد نعرے لال ہے، خوشی نعرے لال ہے، باہر نکلے پھر سودی کاروبار، کوئی حلال حرام دی نہ کوئی تمیز، پھر وہی دین دشمنوں دے نال یاریاں، پھر قادیانیاں نال یاریاں، پھر مرزائیاں دے بارے نرم کوشش، پھر وہی ظالمہ دے نعرے اتنے بہ کے دعوے حضور دی غلامی دے۔ اے منافق دی نشانی ہے، قرآن ہے۔ بس دعا کرو میں جڑے گلاں کرن اللہ مینوں بھی تے تانوں بھی انہاں دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے پوری دنیا مسلمان ظلم ہو رہے ہیں اللہ مینوں تانوں مدد دی طاقت عطا فرماوے۔ اللہ ساڈی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نوں رہائی عطا فرماوے۔
اللہ اسلام نے پاکستان کے دشمن تباہ و برباد کرنا یہ سارے مفادات کی جنگ لڑے اپنی آزادی خاطر ملک نہیں گئے انہوں نے سارے اپنے ملک ساتھ لے کر کو فکر ہی نہیں سارے اپنی انامہ لگے ہوئے ہر کوئی اپنی انامہ پہ ملک کی کسی نے کوئی فکر نہیں چلاؤ گراؤ 10 نکالے قریب تو موٹر سائیکل سڑے ہیں کسی نے کہہ رہا چاہیے ایلی مولوی اللہ نے اکیلے والی نہیں بس وہ لے کے پھر کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ بس دعا کرو اللہ اسلام کے پاکستان دشمن تباہ و برباد فرمائے اللہ کوئی نہیں اونچی کہہ دے وہ میں دشمن نہیں ہوں کہنے مولوی پاکستان کے مخالف میں کہ میں پاکستان کے جڑے مخالف ہیں انہوں نے خلاف دعا مانگ رہے ہیں پھر آمین بھی کہنا یا اللہ اسلام کے دعائے جلال سرکار خود فرمائیں اے نہیں ہے کہ کوئی کسی کے خلاف مقابل کر رہا ہے اسی حضور کے بارے تو دعائے جلال کہہ رہے ہیں نا اے تو پھر کرنا ہے سنت ہے حضور دعا مانگو اللہ تعالیٰ اسلام سے پاکستان نے دشمناتیاں نصرانوں بھی بدگودار فرماوے پاکستان متعصب قیامت سلامت رکھے اسلام کا بول بالا فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے اسلام کا بول بالا فرماوے کفر دے یاران دے کفر دے اعلیٰ کارانہ منہ کالا فرماوے کہ محمد سے وفادوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں ان میں تانوں نعرہ لگان لگا ان جنہیں اپنا گلا بچا کے رکھے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں پتہ لگے آج مسجد ہلے پہلے ہلے تک تسی اینج نعرہ نہیں لایا جن لانا چاہیے نعرہ بہ گیا تسی اینج نعرہ لانا پتہ لگے محمد میرے شیر بیٹھے نعرہ تکبیر حالی ڈھلی آواز ہے یہ حالی صرف فیصلہ آباد ہے اس دھوکے آپ کشمیر تک پہنچانی ہے محمد بن قاسم نے ہمارے سارے اسی پہنچانی ہے شام تک سلاؤ کی ہمارے سارے نعرہ تکبیر